اچھا، تو ہم سب کو ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں تو پتہ ہے اب، لیکن ہمیں صرف اس کا پتہ ہے جس طرح وہ ایک مغل حکمران تھا، انڈیا میں ایک سلطنت قائم کی اس نے اور سارا کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ اس سب سے پہلے بابر کی زندگی بہت مختلف تھی. وہ کبھی بھی شاید اس خطے میں آتا ہی نہ اگر اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہوا. بابر کی کہانی مجھے تھوڑی بہت پتہ تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ذرا اس کو باریکی سے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. اور مطلب اس حد تک بری چیزیں اور اس حد تک ناکامیابی کسی انسان کو ملی ہو تو وہ تو بس ویسے ہی ہار مان جائے. میں تو ہار مان جاتی 100%. اور اس کے اوپر بابر کے جو رشتہ دار ہیں، واو، مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ٹاکسک رشتہ دار ہوتے ہیں، سینٹرل ایشیا تو نیکسٹ لیول چلا گیا نا. میں تو خود حیران تھی پڑھ کے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں کر رہے ہو آپ لوگ ایسے. تو یہ ہے آج ظہیر الدین محمد بابر کی شروع کے سالوں کی کہانی کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا جو وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے افغانستان اور انڈیا کی طرف چل پڑتا ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں. اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ پیٹرین پہ جا کے ہمارے ایک پیڈ ممبر بن سکتے ہیں، یا آپ اس ہی یوٹیوب چینل کے ایک پیڈ ممبر بن سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے اور میں اوپر بھی دوں گی. اور آپ اس دیے گئے نمبر پہ اسکرین کے اوپر وہاں پہ بھی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ یہ سب کچھ تو ضرور کیجیے گا. اور ہمیشہ کی طرح اسی ویڈیو کا ایک انگلش ورژن بھی ہے جو کہ میرے دوسرے چینل پہ پایا جائے گا. اور سارے ذرائع اور سورسز جن کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں وہ ہمیشہ کی طرح ڈسکرپشن باکس میں دیے جائیں گے. تو اگر آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. چلیں اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں. تو ظہیر الدین محمد بابر 14 فروری 1483 میں فرغانہ نامی ایک جگہ پہ پیدا ہوئے. اور بابر کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ پیدا ہوتے ہی ایک شہزادہ تھا. یہ کوئی عام شہزادہ بھی نہیں تھا، یہ اپنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہی شاہی خون کا حامل تھا. اور جب کہ خاندان میں بااثر لوگوں کا ہونا عموماً لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، بابر کے اگر ہم دیکھیں کیس تو اس میں یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح کا سین ہوتا ہے، کبھی اچھا اور کبھی بہت برا. بابر کے والد عمر شیخ مرزا امیر تیمور کی چوتھی نسل میں سے تھے. اور امیر تیمور کے بارے میں تو ہم سب نے سنا ہوا ہے، جنہوں نے وسطی ایشیا یعنی کہ سینٹرل ایشیا میں بہت بڑے بڑے خطوں کے اوپر حکمرانی کی تھی اور کافی بے رحم طریقے سے انہوں نے فتوحات کی تھیں. تو بابر اپنے والد کے سائڈ سے امیر تیمور سے تعلق رکھتے تھے. اور اگر ان کی والدہ کے سائڈ سے دیکھا جائے تو ان کی والدہ چنگیز خان کی نسل میں سے پائی جاتی تھیں. ایک اور ایسا حکمران جس نے کافی بڑے بڑے خطوں کے اوپر سینٹرل ایشیا میں اور باقی دنیا میں کافی جگہوں پہ حکمرانی کی ہوئی ہے. تو اس طرح بابر کی نسل میں امیر تیمور اور چنگیز خان دونوں ہی شامل تھے. لیکن کیونکہ اس کے باپ کی طرف سے یہ امیر تیمور کی نسل میں سے تھا تو یہ اپنے آپ کو ایک تیمورید شہزادے کے طور پہ ہی دیکھتا تھا. کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو ایک منگول یا چنگیز خان کا والی وارث نہیں سمجھا. اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو امیر تیمور سے ہی نسبت دی ہے. اب اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں سینٹرل ایشیا کے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہم 15ویں صدی کی بات کر رہے ہیں نا. اس کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ جو امیر تیمور اور چنگیز خان کے زمانے کی جو ریاستیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ اب آ کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آگے ان کے بچوں میں ان کے بچوں کے بچوں میں بٹ کے اب چھوٹے چھوٹے کنگڈمز بن گئے ہیں. اور اب وہ جو ریاستیں ہیں وہ سب آپس میں جنگ کرتی رہتی ہیں ہر دوسرے دن، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان میں سے کوئی ایک امیر تیمور کی طرح یا چنگیز خان کی طرح ایک بڑی سی ریاست بنا لے. اور ہوتے ہی سب آپس میں رشتہ دار ہی ہیں. اب لیکن بابر کو شروع میں بچپن میں تو ظاہری بات ہے اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ جو رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو پالیٹکس ہے یہ کس طرح ساتھ ساتھ چلے گی. بابر کو اس چیز کی تب سمجھ آتی ہے جب وہ تقریباً 12 سال کا ہوتا ہے 1494 میں، اور اس کا باپ عمر شیخ مرزا کہیں سے گر کے مر جاتا ہے. اپنے باپ کے مرنے کے بعد بابر اپنے لکھائی بابر نامے میں یہ لکھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ ولایت فرغانہ میں بادشاہ بن گیا. لیکن جلد ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ارد گرد کی ریاستیں ہیں ان میں سے کوئی بھی حکمران بابر کو تسلیم نہیں کرتا. فرغانہ کا حکمران سپورٹ بننے چاہیے تھے. ہوتا یہ ہے کہ بابر کے وہی رشتہ دار جو اس کو سپورٹ کرنے چاہیے تھے اس دور میں، وہ سب مل کے، اس کے 3 مختلف رشتہ دار مل کے اکٹھے فرغانہ پہ حملہ بول دیتے ہیں. پہلے نمبر پہ آتے ہیں احمد مرزا، جو ہوتے ہیں سمرقند کے حکمران. یہ بابر کے چاچا بھی ہوتے ہیں اور بابر کے سسر بھی. بابر کی بھی منگنی ہوئی ہوتی ہے ان کی بیٹی کے ساتھ. یہ حملہ بولتے ہیں اور یہ اندھے جن شہر کے باہر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں محمود خان، جو کہ تاشقند کے حکمران ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں چغتائی منگول اور یہ بابر کے ماموں ہوتے ہیں. اور محمود خان کو آپ یاد رکھیے گا تو یہ بابر کی کہانی میں بار بار آتے ہیں مختلف کردار ادا کرنے. اور تیسرا حملہ آور کاشکار کا
حکمران ہوتا ہے ابو بکر دولت، جو کہ ایک منگول رشتہ دار ہوتا ہے بابر کا، ذرا دور کا. تو یہ ایک خاندانی جھگڑے کی شکل ہی لے رہا ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن اب بابر کے پاس کچھ ایسے آدمی ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے وفادار ہوتے ہیں، اور ان کی مدد سے جب یہ تینوں حملہ بولتے ہیں تو بابر، کچھ جنگیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، اور تھوڑی سی ہی لڑائی کے بعد بابر ان تینوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے. اب جو احمد مرزا ہوتا ہے، جو کہ سمرقند کا حکمران ہوتا ہے، بابر کا چاچا اور سسر، یہ ایکچولی جب واپس جا رہا ہوتا ہے سمرقند کی طرف اس حملے کے بعد، وہ مر جاتا ہے رستے میں. اور جو باقی دو ہیں، محمود خان اور ابو بکر دولت، یہ دونوں جو ہیں ان کو بھی بابر بھگا دیتا ہے یہاں سے. اب اس چیز کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ بابر نے ابھی اس طرح کی ایک جنگ جیت لی ہوتی ہے، تو جو بابر کی اپنی ریاست کے لوگ ہیں وہ ان کی نظروں میں بابر کی عزت کافی بڑھ جاتی ہے اور بابر کی قابلیت نظر آتی ہے انہیں. اور کافی لوگ آ کے بابر کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی وفادار ہیں، جن میں سے ایک آدمی بابر کا سوتیلا بھائی جہانگیر بھی ہوتا ہے. اب بابر یہاں کی حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن 1496 میں بابر کو خبر ملتی ہے کہ جو سمرقند ہے اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ احمد مرزا، جو سمرقند کا بادشاہ ہوتا ہے، بابر کا چچا اور سسر، وہ مر گیا ہوتا ہے نا واپس جاتے ہوئے. تو اب وہاں پہ ایک قسم کی جنگ چل رہی ہوتی بادشاہت کے لیے، تخت کے لیے، تو بابر کے ہی کزنز کے بیچ میں. تو اب بابر کو خود نظر آتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، بابر سمرقند لینا چاہتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کرتا ہوں. وہ اپنی کتاب بابر نامہ میں بلکہ سمرقند کے بارے میں یہ لکھتا ہے اس وقت میں کہ سمرقند جیسے دارالحکومت کے ہوتے ہوئے کوئی اندیجن جیسی جگہ پر وقت کیوں ضائع کرے گا. تو چنانچہ بابر اب فرغانہ کو چھوڑ کے اپنے 2 اور کزنز کے ساتھ مل کے سمرقند پہ حملہ بول دیتا ہے. اب یہ جو حملہ ہوتا ہے اس کے دوران ایسے ہوتا ہے یہ لوگ سمرقند تو کافی دیر گہراؤں میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کے سمرقند کو لے پاتے ہیں. تو جب یہ تینوں کزنز ایکچولی بابر اور اس کے 2 کزن کامیاب ہو جاتے ہیں سمرقند کو حاصل کرنے میں، تو بابر تو خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، کیونکہ ان سارے تیمورید شہزادوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ سمرقند ہم لے لیں کسی طرح، کیونکہ وہی ہوتا ہے امیر تیمور کا آخری دارالحکومت. اور ان کی نظر میں یہ ایک بہت ہی عالی شان امیزنگ شہر ہے، جو کہ وہ ایکچولی بھی ہے، بٹ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن بابر کی یہ خوشی کچھ دیر کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب اتنی دیر گہراؤں میں رہنے کے بعد وہ شہر کو لیتے ہیں تو شہر کے حالات ایکچولی کافی خراب ہوتے ہیں. وہاں کھانے پینے کی بھی سخت تنگی ہوتی ہے اور بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ برے حالات اور تنگی دیکھتے ہوئے بابر کے ساتھ جو 600 سے 800 فوجی موجود تھے وہ بابر کی آرمی چھوڑ کے بھاگنے لگ جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بابر نے یاد ہے اپنے 2 کزنز کے ساتھ مل کے اٹیک کیا ہوتا ہے سمرقند پہ. تو ان میں سے ایک کزن سلطان احمد تنبل، وہ یہ فیصلہ لیتا ہے کہ وہ بابر کو دھوکہ دینے لگا ہے. بابر کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ مڑ کے اپنی فوج کے ساتھ چلا جاتا ہے بابر کی ہی ریاست فرغانہ میں، اور وہاں جا کے اندیجن شہر کو محاصرے میں لے لیتا ہے بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر کے ساتھ مل کے. تو یہ جو بابر کا کزن ہوتا ہے احمد تنبل، یہ اس کی منگول سائڈ آف دا فیملی سے ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، میں آگے جا کے بتاؤں گی کیوں. اب جب بابر کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی میری اپنی فوج تو بھاگ گئی ہے کافی حد تک، اور جو یہ احمد تنبل ہے اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اور یہ واپس جا رہا ہے میری ریاست پہ حملہ کرنے، تو بابر بھی اس کے پیچھے نکلتا ہے. اور بابر جب فرغانہ چھوڑ کے آیا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنی نانی، دادی، اپنی ماں، اور ساتھ میں وہاں پہ کافی زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں جو بابر کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھوڑ کے آیا ہوتا ہے. ایسے نہیں تھا کہ وہ بس کھلا پڑا تھا کہ کوئی بھی چلا جائے وہاں پہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب احمد تنبل نے دھوکہ دیا، اس کی فوج نے دھوکہ دیا، اس کے سوتیلے بھائی نے دھوکہ دیا، ساتھ ہی ایک چوتھا بندہ بھی دھوکہ دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بابر کی کورٹ کا ایک آدمی جو کہ ایک منگول، چغتائی منگول ہوتا ہے. اس کا نام ہوتا ہے علی دست تغائی. اور یہ بابر کو دھوکہ دیتا ہے اس طرح کہ یہ جب احمد تنبل اور جہانگیر اندھے جن کا محاصرہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جا کے اندھے جن کے گیٹس کھول دیتا ہے اور ان کو اندر آنے دیتا ہے. اس طرح کسی بھی لڑائی کے بغیر وہ لوگ بابر کی ریاست لے پاتے ہیں. بابر جب یہ سنتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ایک دم بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس اب سمرقند رہا ہے، کوئی بندے ہی نہیں رہے جس سے وہ اس کو لے سکے صحیح سے، اور نہ ہی اس کی اپنی ریاست رہی ہے. تو وہ قریبی ایک گاؤں ہوتا ہے خجند کے نام سے، وہاں جا کے رہائش لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ جی سارے کزنز آپس میں لڑ رہے ہیں، کہ بابر کی جو نانی، دادی اور ماں ہوتی ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے کورٹ میں، ان خواتین کو وہ بھیج دیتے ہیں بابر کے پاس خجند میں.
تو یہ ایک واحد فائدہ ہے اس آپس میں خاندانی لڑائیوں کا، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو عورتوں کو یہ لوگ ذرا نا آسانی سے عزت کے ساتھ یہاں وہاں بھیج دیتے ہیں فتوحات کے حساب سے۔ اب یہاں پہ آپ کو یاد ہے جس انکل کی ہم نے بات کی تھی نمبر 2 پہ، جنہوں نے اٹیک کیا تھا بابر کو، محمود خان، جو کہ تاشقند کے حکمران تھے، وہ جو انکل ہوتے ہیں وہ بھی ایک چغتائی منگول ہوتے ہیں، اور بابر اب ان کو لکھتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ بھی میری مدد کریں، مجھے کچھ بندے بھیجیں، میں اپنی ریاست واپس لینا چاہتا ہوں احمد تنبل سے۔ تو وہ جو اس کے انکل ہوتے ہیں جنہوں نے خود پہلے فرغانہ پہ اٹیک کیا ہوتا ہے بابر کے خلاف، وہ کرتے ہیں بابر کی مدد۔ اب وہ بھیجتے ہیں بابر کو پہلے 5,000 بندے، پھر اس کے بعد 7,000 اور 7,000 سے 8,000 کے بیچ میں کچھ بندے، لیکن بابر سے اندیجن نہیں واپس لیا جاتا۔ اور بابر اپنے بابر نامے میں یہ جو پورا وقت ہوتا ہے جہاں پہ وہ نہ بادشاہ رہا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی فوج رہی ہوتی ہے، نہ اس کا کچھ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کو کزکلار اسٹیٹ کہتا ہے یا کزک سال کہتا ہے، یعنی کہ وہ سال جہاں پہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ایک نوبڈی بن کے رہ رہا ہوتا ہے۔ تو بابر کافی مشکل، تقریباً 1.5 ایئر تقریباً کافی مشکل گزارتا ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ قسمت سے وہی بندہ جس نے اندیجن کے دروازے کھول دیے تھے نا احمد تنبل اور جہانگیر کے لیے، علی دست تغائی، وہی بابر کے پاس آتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی سوری، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، لیکن اب میں آپ کی طرف ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا فرغانہ واپس لینے میں۔ اور واقعی وہ ایسے کرتا ہے، وہ بابر کی مدد کرتا ہے اور فرغانہ بابر کو واپس مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو وہاں کی عوام تھی فرغانہ کی، وہ بہت خوش ہوتی ہے بابر کے واپس حکمران بننے پہ، کیونکہ احمد تنبل بہت اچھا حکمران ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، وہ لوگوں پہ کافی ظلم و جبر کرتا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں سے بابر نے اب اپنی ریاست واپس لی ہوتی ہے، احمد تنبل اور بابر کا سوتیلا بھائی جہانگیر، وہ لوگ مستقل اٹیک پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں فرغانہ کے اوپر کہ کسی طرح وہ واپس لے لیں اس خطے کو، اور بابر کافی تنگ آ جاتے ہیں اس چیز سے کہ یار مطلب بس کرو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد بابر کا وہی جو ہوتا ہے کورٹیئر جس نے اس کو پہلے دھوکہ دیا ہوتا ہے، علی دست تغائی، بعد میں معافی مانگی ہوتی ہے، مدد کی ہوتی ہے، تو علی دست تغائی کے ساتھ بابر ملنے جاتا ہے احمد تنبل کو اور جہانگیر کو، اور یہ جا کے بات کرتے ہیں ایک معاہدے کی کہ ہم آپس میں امن قائم کرتے ہیں، اور ہم کوئی مطلب بار بار ایک دوسرے کو اٹیک کرنے سے بہتر ہے ہم کچھ بہتر کریں۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں، ہم سارے مل کے سمرقند پہ حملہ بولتے ہیں پھر سے، اور سمرقند لے لیتے ہیں۔ جب ہم سمرقند لے لیں گے تو بابر سمرقند کی حکمرانی کر لے، اور احمد تنبل اور جہانگیر کر لیں فرغانہ کی حکمرانی۔ اچھا، اور مزے کی بات، جب یہ احمد تنبل اور جہانگیر حملہ کر رہے ہوتے ہیں بار بار فرغانہ پہ، تو بابر کا وہی انکل محمود خان، تاشقند کے حکمران، جنہوں نے پہلے بابر کو بندے بھیجے تھے احمد تنبل کے خلاف، اب وہ احمد تنبل کو بندے بھیج رہے ہوتے ہیں بابر کے خلاف۔ اور بابر اپنے بابر نامے میں لکھتا ہے کہ شاید کیونکہ وہ دونوں منگول ہیں، محمود خان اور احمد تنبل، تو اور تنبل کی فیملی بہت طاقتور ہے، بااثر ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے میرے انکل پہ پریشر ڈالا اور میرے ماموں کے اوپر کہ آپ بابر کی مدد نہ کریں، احمد تنبل کی مدد کریں۔ تو بابر اس طرح اس چیز کو ذرا جسٹیفائی کرتا ہے، لیکن وہی بات کہ ان کے آپس میں خاندانی تعلقات بہت عجیب ہوتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آپس میں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ سمرقند پہ حملہ بولیں گے، تو ایسے تو نہیں تھا نا کہ بس ایک دم جا کے جی اٹیک کر دیا، ان کو صحیح موقع کا ویٹ کرنا تھا، اور صحیح موقع ان کو اسی سال کے جون کے قریب مل جاتا ہے، اور اس سال جو بھی چل رہا ہے یہ ہے سال 1500۔ ہوتا یہ ہے کہ سمرقند کا حکمران اس وقت بابر لوگوں کا ہی ایک اور کزن جس کا نام تھا سلطان علی مرزا وہ ہوتا ہے، اور سمرقند کے اندر ایک اور ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، ان کا نام تھا ترخانز۔ ترخان جو ہوتے ہیں وہ اس سے کافی ناخوش ہوتے ہیں علی مرزا سے، اور وہ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور ریوولٹ کرتے ہیں ایک قسم کا۔ علی مرزا خود بابر کو خط لکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ ادھر آئیں، میری مدد کریں، ان لوگوں کو سنبھالنے میں میرے سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ تو اس سے زیادہ اچھی اپرچونیٹی بابر کو کوئی نظر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ فٹ ہے، ہم چلتے ہیں سمرقند، اسی طرح ہم سمرقند لے بھی لیں گے۔ تو بابر اب علی دست تغائی کے ساتھ نکل پڑتا ہے اپنی فوج کے ساتھ، احمد تنبل وغیرہ کے ساتھ کہ آؤ ہم سمرقند چلیں۔ بٹ جب بابر لوگ یہ ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں جس کا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اب ایک اور حکمران ہے اسی خطے میں شیبانی خان کے نام سے، جو کہ ایک ازبیک ہوتا ہے، اور شیبانی خان جو ہے نا وہ ایک بہت طاقتور حکمران ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں۔ بابر کا کوئی بھی چاچا، ماما، تایا، کوئی اس سے پنگا نہیں لینا چاہتا، اور وہ بار بار یہ چیز اب دیکھیں گے آگے کہانی میں کہ وہ اس سے سبھی ڈرتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ بھی اس سے ہم لڑیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فوج پورے کے پورے سینٹرل ایشیا میں شیبانی خان کی ہی تھی، اور اس کی فوج ایکچولی ایک پراپر ٹرینڈ فوج تھی، نہ کہ جس طرح بابر لوگ کرتے تھے نا بندے جمع کر کے یہاں وہاں سے
چھوٹی سی ٹیم بنا کے چل پڑے، ایسے نہیں تھا اس کا سین. تو ہوتا یہ ہے کہ شیبانی خان نے ابھی ابھی بخارا پہ حملہ بول کے بخارا کو لے لیا ہوتا ہے. اور جیسے کہ بابر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہاں سمرقند کے اندر مسئلے چل رہے ہیں، وہاں پہ بغاوتیں چل رہی ہیں، تو شیبانی خان تک بھی یہ خبر پہنچتی ہے. تو اس سے پہلے کہ بابر وغیرہ پہنچتے سمرقند تک، شیبانی خان وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ سمرقند کو فتح کر لیتا ہے. فتح کر کے اپنے کچھ بندے وہاں چھوڑ کے شیبانی خان وہاں سے نکل بھی جاتا ہے تب تک. تو جب بابر لوگ اب سمرقند کے خطے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہو گیا پہلے ہی، یہاں تو شیبانی خان نے حملہ کر کے لے بھی لیا ہے. اور جو بابر کا کزن ہوتا ہے سلطان علی مرزا، جو بابر کو بلا رہا ہوتا ہے یہاں پہ، شیبانی خان نے اس کو بھی قتل کر دیا ہوتا ہے. اب جیسے ہی بابر لوگ اس خطے میں پہنچتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے شیبانی خان نے سمرقند لے لیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ پھر بابر کو علی دستگائی دھوکہ دیتا ہے. اب تو میں بابر کی غلطی ہے اس میں کہ بھائی اس بندے نے آپ کو اتنی دفعہ دھوکہ دے دیا ہے، بس کرو اس پہ یقین کرنا. تو علی دستگائی پھر سے یہ وہی بندہ جس نے اندیجن کے گیٹس کھول دیتے احمد تنبل کے لیے، تو یہ بابر کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ احمد تنبل اور جہانگیر کے ساتھ ہی مل کے واپس جا کے بابر کی ریاست فرغانہ پھر سے لے لیتا ہے. اور بابر جو ہے وہ اب سمرقند کے خطے میں ہے، اس کے پاس بمشکل کوئی لوگ ہیں، اور وہ وہاں کھڑا یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے بابر نامے میں لکھتا ہے بلکہ، کہ نہ ہمارے پاس شہر رہا نہ صوبہ، اور اب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم یہاں رکیں یا یہاں سے چلے جائیں. تو اب کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور کہانی ابھی تھوڑی سی باقی ہے، باقی کا حصہ میں آپ کو سناؤں گی اپنی اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو ابھی تک کی کہانی اچھی لگی تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. خدا حافظ.